انقلاب کا زمانہ گزر چکا، اوور نائٹ چینجز کا زمانہ گزر چکا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈنڈے لے کر یا خالی ہاتھ نکل کر یا ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر پولیس کا اور فوج کا مقابلہ کریں گے اور انہیں ہرا کر پاکستان کی حکومت پر قبضہ کر لیں گے تو پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اقتدار اب آپ چھین نہیں سکتے، پیار اور محبت سے اقتدار لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج اور زیادہ ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب ڈنڈا نہیں ہوتا، ڈیموکریسی کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ڈیموکریسی کا مطلب پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، مذاکرات ہوتا ہے، بات چیت ہوتا ہے، پیسو ریزسٹنس ہوتا ہے۔ آپ کو پیسو ریزسٹنس کی تھیوری کو اپنانا پڑے گا، چاہے آپ کو یہ تھیوری گاندھی جی کی لگے، چاہے آپ کو یہ بری لگے، چاہے آپ کو یہ اچھی لگے، لیکن آج کا طریقہ کار پیسو ریزسٹنس کے علاوہ شاید اور کوئی بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ جنرل باجوہ نے جب نواز شریف کی حکومت گرائی تھی تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نون لیگ جنرل باجوہ کی موجودگی میں ہی نہ صرف سسٹم میں واپس آ جائے گی بلکہ اقتدار میں بھی واپس آ جائے گی، اور وزیر اعظم کی کرسی پھر شریف خاندان میں چلی جائے گی۔ یہ کریڈٹ بہرحال شہباز شریف کو جاتا ہے۔ اب آپ انہیں جوتے پالش کرنے والا کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن انہوں نے سب سے بنا کر رکھی، انہوں نے پیار اور محبت کے ذریعے سے حکومت حاصل کی، اپنے اور اپنے خاندان کے اور اپنے ساتھی سیاسی رہنماؤں کے، اپنے ساتھی بیوروکریٹس کے، اپنے ساتھی بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے کیسز ختم کروائے، سسٹم میں پھر طاقت حاصل کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اپنی اہمیت کو منوا لیا۔ بین ہی اگر تحریک انصاف بھی سسٹم میں واپس آنا چاہتی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ سب سے بنا کر رکھے، لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد اور تڑی اور دھمکی کی سیاست کو ختم کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دے، اور پیار محبت سے جتنی بھی سیٹوں پر ممکن ہو سکے الیکشن لڑنے اور جیتنے کی کوشش کرے اور سسٹم میں واپس آنے کی کوشش کرے، اور پھر اپنی باری کا انتظار کرے، اور جب کبھی اسے باری ملے، چاہے وہ 4 سال بعد ملے، 5 سال بعد ملے یا 10 سال بعد ملے، عوام کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کوشش کرے کہ ڈیموکریسی کا تسلسل برقرار رہے، تاکہ کاکڑ ٹائپ اور محسن نقوی ٹائپ لوگ چور دروازوں سے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ نہ کر سکیں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اخلاقی قوت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی پبلک سپورٹ ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تسلیم کر چکی اور لوکل کمیونٹی بھی تسلیم کر چکی کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس کے بغیر پاکستان کا نظام بھی نہیں چل سکتا، پاکستان کی حکومت اور ریاست اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تاثر تب ختم ہوگا جب 8-10 بار مستقل سموتھ اقتدار کا انتقال ہوگا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ڈیموکریٹک حکومتیں آتی رہیں گی، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے سے لڑنے اور اسٹیبلشمنٹ سے یا اپنی مخالف جماعتوں سے اقتدار کو بزور قوت اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے، راولپنڈی پہ چڑھائی کر کے، دھرنے دے کر یا مظاہرے کر کے یا فوج کو ساتھ ملا کر چھیننے کی کوشش نہیں کریں گی، بلکہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گی، اور اپنی پرفارمنس کے ذریعے ہی حکومت میں آنے کی کوشش کریں گی، اور پھر یہ کوشش کریں گی کہ حکومت سویلینز کے پاس ہی رہے اور سال ہر سال تک رہے۔ صرف یہ واحد طریقہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے زور کو توڑنے کا، یعنی پیسو ریزسٹنس کا طریقہ۔ تحریک انصاف کے لیے اس وقت اگر کوئی سروائیول کا چانس ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈنڈے پتھر کی سیاست سے توبہ کر لے اور خاموشی سے زیادہ سیٹیں جیت کر حکومت میں آنے کی کوشش کرے، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو بھی حکومت بنے، چاہے وہ نون لیگ کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو، اس کو کمزور کرنے کی بالکل ویسے ہی کوششیں کرے جیسے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کے زمانے میں اسے کمزور کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر سے چینج لانے کی کوشش کرے، اور پھر ان کی بری پرفارمنس کو بنیاد بنا کر 2028 یا 29 کے الیکشن میں سسٹم میں واپس آنے کی کوشش کرے، اور واپس آنے کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی اور اپوزیشن جماعتوں سے محاذ آرائی اور بزنس کمیونٹی سے محاذ آرائی اور مخالف ملکوں سے محاذ آرائی کی بجائے سب کے ساتھ پیار اور محبت کا راستہ اپنائے اور اپنی اہمیت کو تسلیم کروائے لوگوں کی نظر میں، کیونکہ سولو فلائٹ کا زمانہ، انقلاب کا زمانہ، اوور نائٹ چینجز کا زمانہ اب دنیا میں رہا نہیں۔ اب دنیا میں وہی سروائیو کر سکتا ہے جو سب سے بنا کر چلے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بھی کوئی 13-14 لاکھ فوج کی ضرورت پڑے گی، آپ کو بھی پھر بندوقوں کی ضرورت پڑے گی،
کیونکہ آپ بندوقوں کے ساتھ اور 13-14 لاکھ فوج کے ساتھ تو شاید دنیا میں کسی کو زبردستی اپنی بات منوا لیں، لیکن تڑی لگا کر، گالی دے کر، دھمکی دے کر، ڈنڈا اٹھا کر، پتھر اٹھا کر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی بات مانے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ السلام علیکم۔